السلام علیکم، جگاتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الوداع الوداع وزیر اعظم عمران خان، الوداع۔ مک گیا تیرا شو نیازی، گو نیازی، گو نیازی۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کے خلاف عالمی سازش کو کامیاب بنا دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے تحریک عدم اعتماد کو قومی اسمبلی کو بحال کر دیا۔ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہفتے کے روز ہوگی۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کی جانب سے اور اسپیکر کی جانب سے جتنے فیصلے کیے گئے، اقدامات کیے گئے، ان تمام اقدامات کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے پاس دو ہی آپشنز ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ وہ خود استعفیٰ دے دیں، اکیلے دے دیں یا بطور پارٹی دے دیں، اور وہ اس پوری پارلیمنٹ کو ایک کرائسس سچویشن کے اندر لے جائیں۔ دوسری آپشن عمران خان صاحب کے پاس یہ ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں، اپوزیشن میں بیٹھنے کی تیاری کریں، اور اس چوچوں کے مربے کی جو گورنمنٹ تشکیل دی جا رہی ہے، یہ جو علی بابا 40 چور اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کو ٹف ٹائم دیں عمران خان صاحب پارلیمنٹ کے اندر اور سڑکوں کے اوپر بھی۔ عمومی طور پر یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ اسپیکر کی رولنگ کو تو غیر قانونی، غیر آئینی قرار دیا سپریم کورٹ نے، لیکن جس بنیاد پر یہ رولنگ دی گئی اس کے اوپر ابھی تک جو ابتدائی رپورٹنگ یا جو ابتدائی فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی گئی۔ یعنی وہ جو عالمی سازش تھی، وہ جو امریکن کانسپیرنسی تھی کہ جس کی بنیاد پر یہ تحریک عدم اعتماد موو کی گئی، اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کوئی فائنڈنگ نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اس نیریٹو کو بہت سٹرونگ قسم کا دھچکا لگا ہے کہ وہ جو عالمی سازش کا کارڈ وہ بیچ رہے تھے، وہ بدقسمتی کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس طریقے سے رجسٹر نہیں ہو سکا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس سے بھی بڑی دلچسپ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو سارا دن ایک بڑی ہائپ کریٹ رہی، 5 دن تک اس مقدمے کی سماعت ہوتی رہی، اس کے اندر کوئی سرپرائزنگ ایلیمنٹ نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پٹیشنز بعد میں فائل ہوئی، سپریم کورٹ نے از خود نوٹس پہلے لیا۔ چھٹی والے دن سپریم کورٹ آف پاکستان شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے سے روکنے کی جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی اس کو دور کرنے کے لیے اتوار والے دن سپریم کورٹ آف پاکستان کے دروازے کھلے کہ بھائی کوئی ہے جس کو انصاف چاہیے، تو وہ پھر جن کو انصاف چاہیے تھا اور جو آج وکٹری اور شکرانے کا کل نفل ادا کریں گے سپریم کورٹ کے حق میں، ان کو تو ریلیف ضرور ملا ہے۔ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس ملک کے اندر لوگ وفاداری تبدیل کر رہے تھے، اس ملک کے اندر لوگوں کو مبینہ طور پر کروڑوں روپے کی رشوت دے کے ووٹ خریدے جا رہے تھے، ضمیر فروشی ہو رہی تھی، پارٹیوں کے اندر نقب زنی ہو رہی تھی، جمہوریت بدنام ہو رہی تھی، بدکار ہو رہی تھی، اس کے اوپر اس سپریم کورٹ نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اس صدارتی ریفرنس کے اوپر کہ اگر کوئی شخص اپنی پارٹی کے مینڈیٹ کو ڈچ کرتا ہے، اس کے اوپر اس سپریم کورٹ نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں سنایا۔ فیصلہ اس چیز کے اوپر سنایا ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے، جو کہ کریٹ کی گئی تحریک انصاف کے اندر بغاوت کو پیدا کر کے، یہ اس بغاوت کو سپورٹ کر کے اس تحریک عدم اعتماد کے راستے کو بحال کیا گیا ہے۔ اب یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں، شکرانے کے نفل ادا کر رہے ہیں، آئی تھنک کہ ان کو ایک دفعہ پھر غور سے سوچنا چاہیے کہ زیادہ بڑا نقصان کس کا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کا جو سرپرائز تھا، وہ اصل سرپرائز تو انہیں آج سپریم کورٹ سے یقیناً مل گیا ہوگا اور ان کا سرپرائز کا شوق بھی کسی حد تک پورا ہو گیا ہوگا۔ لیکن جو لوگ شکرانے کے نفل ادا کر رہے ہیں اور جو وزیر اعظم بننے کی خواہش کے اندر باولے ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ آج سب سے بری خبر ان کے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر یہ واضح کر دیا ہے کہ حلقہ بندیوں کی حد تک انہیں 6 سے 7 ماہ درکار ہیں الیکشنز کے لیے، اور ابھی اس بھانمتی کے کنبے نے اکٹھے ہو کر ایک نئی قانون سازی کرنی ہے جس کے اندر اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کا حق چھیننا ہے، الیکشن میں شفافیت کے عمل کو ختم کرنے کے لیے اور جعلی ووٹوں کو بھگتانے کے لیے
EVM کے سسٹم کو، الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کو ختم کرنا ہے، الیکشن کمشنر اپنے تعینات کرنے ہیں. تو اس پورے مقصد کے لیے، اس پوری واردات کے لیے ایک خاصا ٹائم درکار ہوگا شہباز شریف کو اور متحدہ اپوزیشن کی گورنمنٹ کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام انتخابات ہیں وہ 2023 میں ہی ہوں گے، اور یہ جو 2023 میں انتخابات ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ 13 ماہ شہباز شریف صاحب کو پرفارم کرنا ہے، ڈالر کو نیچے لے کر آنا ہے، اسٹاک مارکیٹ کو بحال کرنا ہے، اکانومی کے پہیے کو چلانا ہے، دودھ اور شہد کی نہریں بہا کر دکھانی ہے، گورننس کے سسٹم کو بہتر کرنا ہے. آئی تھنک کہ عمران خان صاحب کو شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے کہ ان کی جان چھٹ گئی حکومت سے. اب جو پرفارمنس ایویلویشن ہے، جو اسیسمنٹ ہے اس پوری ہنگ گورنمنٹ کی، جس کی ایک ٹانگ اور ایک آنکھ دوسرے سے نہیں ملتی، وہ کس طریقے سے لوگوں کو ڈیلیور کریں گے. تو خان صاحب کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے، انہیں اپوزیشن کرنی ہے، ان کو چینلائز کرنا ہے، اور اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس فیصلے کے، قومی اسمبلی کو بحال کرنے کے اور اسپیکر کی رولنگ کو غلط قرار دینے کے اثرات پنجاب اسمبلی پر کیا پڑتے ہیں. کیا یہاں پر جو چیف منسٹر پنجاب کا الیکشن ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا کوئی فارمولہ تو نہیں ہے کہ وفاق اپوزیشن کو دے دیا گیا اور پنجاب کے اندر چودھری پرویز الہی اور پی ٹی آئی کا الائنس حکومت کرے گا؟ اس سینیریو کے اندر شہباز شریف صاحب کس طریقے سے پرفارم کریں گے؟ کیونکہ پنجاب بیٹل فیلڈ ہے، پنجاب وہ علاقہ ہے جہاں پہ اصل جنگ نے چلنا ہے. اور اس سے بڑھ کر آج کا جو فیصلہ تھا اس کے قومی سلامتی کے اعلامیے پر کیا اثرات ہوں گے. جو پاکستان کے اندر نیوٹرل امپائر ہے وہ اس فیصلے کو کیسے اڈاپٹ کرتا ہے، اور اب عمران خان صاحب کے پاس مزید عالمی سازش کو پبلک میں بیچنے کے لیے کیا چیزیں موجود ہیں. خان صاحب تو الیکشن موڈ کے اندر جا چکے ہیں، لیکن وہ جو اسٹریٹ مومنٹم گین کرنا ہے اس کو چینلائز کرنے کے لیے ان کو کیا کرنا ہے. یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج اس ملک کی اپوزیشن کے پاس جو وزیر اعظم کا امیدوار ہے وہ نیب زدہ ہے، بلکہ اگر نیب زیادہ کہا جائے تنقیدی لحاظ سے تو وہ غلط نہ ہوگا. وہ شخص جو ضمانت کے اوپر ہے اس کو اس ملک کا وزیر اعظم نامینیٹ کیا گیا، یعنی کہ کوئی شریف آدمی، کوئی نیوٹرل، یعنی کہ وہ ایسے ہی جیسے بلے کو دودھ کی رکھوالی پہ بٹھانا. پھر اس کے بعد جو پنجاب کا چیف منسٹر ہے وہ بھی نیب زادہ ہے، وہ بھی ضمانتوں کے اوپر چل رہا ہے. تو یہ اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو رول آف لا ہے اس کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا وقت ہے، اور اس ملک کا فیوچر آپ کو اس چیز سے اندازہ ہوتا ہے. بٹ عمران خان صاحب نے کوئی آئیڈیل گورننس نہیں دکھائی، عمران خان صاحب نے کوئی دودھ و شہد کی نہریں نہیں بہائی، عمران خان صاحب بھی پبلک کے اعتماد پر پورے نہیں اترے. لیکن جس طریقے سے عمران خان صاحب کو اتارنے کے لیے جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا وہ بڑا ہی نامناسب تھا. خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے دیتے، 5 سال کے بعد ہم ان سے پوچھتے کہ جناب وہ کدھر ہیں 1 کروڑ نوکریاں، وہ کدھر ہیں 50 لاکھ گھر، اور پھر ہم ایک وہ جو تبدیلی تھی اس کو خود ووٹ سے دفن کرتی عوام. لیکن آئی تھنک کہ عمران خان صاحب کی سیاست کو زندہ کیا ہے آج کے اس عدالتی فیصلے نے، اور خان صاحب کو اب اس فیصلے کو ویلکم کرنا چاہیے اور پبلک سپورٹ کو موبلائز کرنا چاہیے، اور پارٹی کو چینلائز کرنا چاہیے کہ پارٹی بہتر طریقے سے پرفارم کرے، اور اب وہ پہرا دیں اگلے الیکشن کے لیے، وہ اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو آگے لے کر بڑھیں. بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے عالمی سازش کا کارڈ سپریم کورٹ میں نہیں بک سکا. خان صاحب کا سرپرائز جو تھا وہ اب سپریم کورٹ نے اس سرپرائز کا جو فائنل رزلٹ تھا وہ نکال دی ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے لگ ہی رہا ہے کہ اگر کوئی اس عدالتی فیصلے کا سب سے بڑا لوزر ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے، اور اگر کسی کی کوئی لاٹری نکلی ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں. ہر صورت کے اندر یہ فیصلہ ان کے حق میں آتا تو شاید عمران خان صاحب کو زیادہ نقصان ہوتا ہے میرے نزدیک، کیونکہ ان کو پھر پرفارم بھی کرنا پڑتا. پھر الیکشن خان صاحب بظاہر کہہ رہے ہیں لیکن وہ ابھی الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں. عوام کے جذبات ضرور ہیں
बट खान साहब को कैश करने के लिए भी एक टाइम और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए। आई थिंक कि खान साहब एक अपोजिशन का मटेरियल है और अपोजिशन में वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे बड़ा आर्किटेक्ट था इस पूरी तरीके तो एतमाद का वो आसिफ अली जरदारी थे, और जरदारी साहब ने कमाल होशियारी से शहबाज शरीफ साहब के गले में एक फंदा डाल दिया कि उनको परफॉर्म भी करना है, इंतखाबी इस्लाहात भी करनी है, और इलेक्शन को जीतने के लिए वो तमाम पॉलिटिकल गिमिक्स यूटिलाइज करने हैं, जो शायद उसके लिए 1 से 1.5 साल का जो अरसा है वो बहुत कम होगा। लेकिन खान साहब के लिए वापस आने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए जाना बहुत ज़रूरी था, और ये जाना जो है जी का वो ठहर गया है। अब खान साहब अभी भी कोई सरप्राइज़ रखते हैं, ये इसका हम इंतज़ार करते हैं। बट आई थिंक कि हफ्ते वाले दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब की दफ़ा आई थिंक खान साहब को विकटें उठा के भागने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मुकाबला करना पड़ेगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।